بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 79 یعنی 79 ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 79 178 اور 179 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو، اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ اس انداز سے رب کائنات نے بیان کر دیا ہے کہ ہم سب کے لیے بہت رحمت والی آیت ہے یہ اور انسانیت کے اندر سکون پیدا کرنے والی آیت ہے۔ اس کے شان نزول کے اندر 3 روایات ہیں۔ سب سے پہلی روایت تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ایک قبیلے کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج تھا، جن میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے تعداد، مال و عزت میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد مرد یا عورت کو، آزاد مرد کو، اور عورت کے بدلے یعنی ہماری عورت اگر قتل کی گئی تو دوسرے قبیلے کے مرد کو، اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کریں گے۔ اسلام سے پہلے بہت زیادہ لوگ، بڑے لوگ، امیر زادے اور رئیس اور بڑے لیول کے لوگ جو ہے وہ چھوٹوں پر ایسے ہی ظلم کرتے تھے۔ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں انصاف اور برابری کا حکم دیا گیا، اور وہ لوگ اس پر راضی ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے، یہ دوسرا اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں قتل کا بدلہ قتل ہی تھا، مال یا معافی کا حق نہیں تھا۔ یعنی ہمارے ہاں تو دیت بھی ہے اور معافی بھی ہے، مگر دین موسوی میں قتل کا بدلہ قتل ہی تھا، اور دین عیسوی میں یعنی عیسائیوں میں جو ہے وہ دونوں میں معافی لازم تھی، یعنی کہ قصاص کا اختیار نہیں تھا۔ اگر کسی نے قتل کر دیا تو اسے بھی معافی دے دینی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر غلام قتل ہوگا تب بھی معاف کر دینا۔ تو یہ یہودیوں میں الگ قانون تھا اور عیسائیوں میں الگ قانون تھا۔ کفار عرب کبھی تو خون کے عوض قتل کرتے اور کبھی مال لے لیتے تھے، لیکن دونوں میں زیادتی کر جاتے تھے، کیونکہ خاندانی آدمی، خاندانی سے مراد بڑے خاندان کا جو ہے وہ آدمی کے خون کے عوض چند لوگ قتل کیے جاتے، ایک بندہ نہیں، کئی لوگوں کو مار دیا جاتا، یا پھر جو ایک بندے کے بدلے مال لیا جاتا، دیت لی جاتی، تو وہ ایک والے دیت نہیں لیتے تھے، بہت بڑی دیت لیتے تھے کہ بڑا بندہ فوت ہوا ہے لہٰذا ہم دیت بھی بڑی لیں گے۔ اور غریب آدمی کے خون کا بدلہ انتہائی معمولی انداز میں لیا جاتا تھا، یعنی جو غریب آدمی، چھوٹا آدمی تھا تو چھوٹی دیت لے لو، یہ چھوٹا آدمی تھا تو بس کوئی بھینس دو، اونٹ چونٹ لے لو تو جان چھوڑو، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کو مٹانے کے لیے یہ آیت کریمہ اتری۔ تفسیر کبیر میں، تفسیر در منصور میں، تفسیر نعیمی میں، تفسیر خزائن العرفان میں یہ سارے شان نزول باقاعدہ موجود ہیں جو کہ روایت ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم مختصر تفسیر کی طرف۔ خلاصہ تفسیر وہ یہ ہے کہ یہاں قتل کے متعلق 2 احکامات صراحتاً یعنی واضح طور پر اور ایک اشارتاً معلوم ہوا ہے۔ کیا؟ قصاص، دیت اور معافی۔ یعنی اے مسلمانوں، تم پر مقتولین، جو لوگ قتل کر دیے گئے انہیں مقتولین کہتے ہیں، تو تم پر قتل کیے ہوئے لوگوں کی وجہ سے قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اس میں برابری ضروری ہے کہ قاتل ہی
سے بدلہ لیا جائے، نہ کہ کسی اور سے۔ لہٰذا اگر آزاد مرد کو آزاد قتل کرے تو تم آزاد قاتل ہی کو مارو، اگر غلام کو غلام قتل کرے تو تم غلام ہی کو مارو۔ یعنی یہ غلامی کا دور چونکہ پہلے کا دور تھا، آج کل جو انسانوں کو بیچنے کا زمانہ ہے وہ نہیں رہا، مگر اس دور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ احکامات نازل کیے اور یہ سلسلہ بہت زیادہ عام تھا۔ ہاں آج ہمارے ہاں لوگ انسان تو غلام نہیں بنتے، مگر قوموں کو پیسہ دے کر ضرور خرید لیا جاتا ہے اور غلام بنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے ان سے جو مرضی کام کروایا جائے۔ حکومتیں ان قوموں میں منسٹرز بھی ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، ان میں سارے عہدے بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود پوری کی پوری قوم ہی خریدی جاتی ہے۔ لہٰذا غلامی کا دور، انسان کی غلامی کا دور تو چلا گیا، مگر قوموں کی غلامی کا دور آج بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بھی آزادی عطا کرے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ اگر عورت کو عورت مار ڈالے تو پھر تم قتل کرنے والی قاتلہ عورت سے ہی بدلہ لو۔ یہ نہ ہو کہ قاتل غلام کو چھوڑ کر بے گناہ آزاد مرد کو مار دو، یا ظالمہ عورت سے کچھ نہ کہو تو کسی بے گناہ مرد کو قتل کر دو، یا ایک کے عوض ایک تو مجرم اور دوسرے بے قصور کو قتل کر ڈالو۔ ایسا نہیں کرنا، اور ایسا بالکل منع ہے۔ جانیں سب برابر ہیں، یعنی جو جان ہے نا وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، سب برابر ہے۔ بدن اور یعنی باڈی اور جسم اور جو صفت ہے اس کی برابری ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر مقتول کے ورثاء میں سے کوئی بھی قاتل کا خون معاف کر دے تو دوسروں کو قصاص کا حق نہیں رہتا۔ اب یا تو وہ آپس میں طے کیا ہوا مال لیں گے یا شریعت کی مقرر کی ہوئی دیت، اور پھر یہ جو ورثاء ہیں کہ بھلائی سے تقاضا کریں، یعنی جو قاتل کے وارث ہیں وہ بھلائی سے مانگیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں لگانا، طرح طرح کی غلط باتیں کرنا، جیسا کہ آج کل بھی اسلام 1400 سال ہو گئے آیا ہوا، مگر اس کے باوجود بھی جہالت والا انداز اپنایا جاتا ہے۔ تو مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلائی سے تقاضا کرو، بھلائی سے مانگو، آسانی سے، نرم دلی سے مانگو، اور نرم دلی سے تقاضا کرو، اور قاتل جو ہیں یا قاتل کے ورثاء وہ خوش اسلوبی سے مال ادا کریں۔ سمجھ لو کہ رب کا خاص تم پر ہی یہ کرم ہے جو تمہیں اتنے اختیارات دیے، ورنہ پچھلی قوموں میں یہ احکام نہ تھے، کسی دین میں صرف قصاص کا حق تھا اور کسی میں صرف معافی کا۔ اب جو شخص اس معافی کے بعد بھی زیادتی کرے، یا تو قاتل ادائے مال میں ڈھیل کرے، یا وارث معافی دے کر دوبارہ جان لینا چاہیں، یعنی معافی بھی دے دیں یا پھر دیت بھی دے دیں اور دوبارہ پھر گھات لگا کر بیٹھیں اور قتل کرنے کی حرکت کریں، یا زیادہ مال مانگیں، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا، یا تو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ کا خلاصہ تفسیر تھا۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سارے فوائد ہمیں پتہ چلتے ہیں، بہت ساری نکتے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا جب تک کہ عقائد خراب نہ ہوں، کیونکہ قاتل کو مقتول کے ورثاء کا بھائی کہا گیا ہے، اگرچہ قاتل بہت بڑا گناہ گار ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں اپنا بھائی یعنی مسلمان بھائی مراد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ آیت سورہ حجرات میں ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مومن انہیں فرمایا۔ ترجمہ یہ ہے اگرچہ لڑنے والی دو جماعتوں میں بہت خون بھی بہہ جائے مگر انہیں مومنین ہی فرمایا گیا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قتل و غارت غریبی اگر ہو جائے خدا نخواستہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کا تقاضا بھی مد نظر رکھیں، اور ہم بھائی آپس میں مسلمانوں کا بھائی چارہ وہ بالکل بھی نہ بھولیں۔ آج ہمارے ہاں جو لوگ بلا وجہ ہی مسلمانوں کو، ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ کے لوگ کافر کافر کہتے رہتے ہیں، کچھ لوگ جناب مشرک اور بدعتی پکارتے رہتے ہیں، ایسی حرکت اور ایسے معاملات کرنا سراسر شریعت کے خلاف ہیں اور اسلام کی منشا کے خلاف ہیں اور مقصد اسلام کے خلاف ہیں، ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا نکتہ، بھائی چارے بہت قسم کے ہیں، بہت طرح کے بھائی چارے ہیں، جیسے کہ وطنی بھائی، قومی بھائی، نسبی بھائی، دینی بھائی وغیرہ، مگر ان سب میں دینی بھائی چارہ بہت مضبوط اور سٹرونگ ہے، کیونکہ قاتل بھائی مقتول بھائی کا وارث نہیں رہتا،
یعنی جو قتل کرنے والا ہے نا وہ مقتول کا وارث نہیں رہتا، مگر معلوم ہوا کہ قاتل سے بھائی چارہ ٹوٹ گیا، مگر دینی بھائی جو ہے وہ بھائی ہی رہتا ہے۔ اسی طرح اس کا تیسرا نقطہ، صحابہ کرام اگرچہ آپس میں لڑ پڑے، یعنی بہت سارے صحابہ جو ہیں ان کے آپس میں بہت سارے جنگیں بھی ہوئی ہیں، بہت سارے معاملات خراب بھی ہوئے ہیں، مگر ان میں سے کوئی اس جنگ کی وجہ سے کافر یا فاسق نہیں ہوا، کیونکہ اگر جنگ ہوئی ہے تو وہ غلط فہمی کی وجہ سے تھی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زیادتی کرنے والے بھائیوں کو بھائی ہی فرمایا کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ تو بینی و بین اخوتی، تو اپنے بھائیوں کو بھائی ہی کہا ہے، دشمن نہیں کہا۔ اسی طرح حضرت سارہ جو ہیں انہوں نے حضرت ہاجرہ کو ان کے دودھ پیتے شیرخوار بچے کے ساتھ ایسے جنگل میں انہیں بھجوا دیا جہاں نہ سایہ تھا، نہ کھانے پینے کو کچھ تھا، نہ پانی تھا، گویا کہ وہ اپنی طرف سے تو انہوں نے یوں کہہ لیں کہ انتہائی غصے کا اظہار کیا تھا، مگر پھر بھی وہ دونوں بہنیں ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے انہیں بہنیں ہی فرمایا ہے۔ ایسے ہی آپس میں لڑائی جھگڑا کبھی اگر ہو جاتا صحابہ کرام میں تو وہ بھی بھائی بھائی ہی رہے۔ آج ہم تاریخ کے کچھ گوشوں کو جو ہے وہ ہم ظاہر کریں اور کچھ کو ہم یوں چھپا لیں اور پھر آپس میں تفرقہ بازی ڈلوائیں، جیسے کہ بہت سارے کئی مسالک میں ایسا ہوتا ہے، چند چیزیں صحابہ کی بیان کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کو شو کر دیتے ہیں، اور ایک چیز کو ظاہر کرتے ہیں دوسری کو چھپا لیتے ہیں، تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسالک کی لڑائی جاری رہتی ہے، جیسا کہ آج بھی جاری ہے۔ 2020 میں بھی سنی اور شیعہ کی لڑائی جھگڑے جاری ہیں، دیوبندی اور شیعہ کے لڑائی جھگڑے جاری ہیں، اور اہل حدیث اور شیعہ کے لڑائی جھگڑے جاری ہیں۔ ان سے ہمیں دور جانا ہوگا، ان سے ہمیں روگردانی کرنی ہوگی، ہمیں ان سے باز آنا ہوگا، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب قتل کر دے ایک دوسرے کے تو تب بھی وہ بھائی بھائی رہتے ہیں، تو اور صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی ہی تھے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے 1400 سال بعد صرف بعد کے لوگوں کے لکھی ہوئی تاریخ کو لے کر آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے والے؟ ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح اس کا ایک اور نقطہ یہاں سے ملتا ہے کہ قصاص جان کا بدلہ ہے، نہ کہ جسم اور طریقہ قتل کا۔ اسی لیے چھوٹے بچے کے بدلے میں جوان قاتل کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ ان کی جانیں تو برابر ہیں اور ایکول ہیں اور یکساں ہیں، اگرچہ جسم مختلف ہیں۔ اگر کوئی بڑے جسم والا، زیادہ عمر والا خدا نخواستہ کسی چھوٹے بچے کو قتل کرے گا تو وہ بڑا آدمی بھی قتل کیا جائے گا، یعنی اس کے بدلے بچہ قتل نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیمتی ہے، لہٰذا ہمیں کسی بھی صورت جانوں کو داؤ پر ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگلی آیت ہے آیت نمبر 179، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ اور تم بچو۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے، بہت خوبصورت بات۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے عقل و شعور والو، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یعنی زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون قصاص قتل کے محرکات کو ختم کرتا ہے اور پائیدار امن و امان کا سبب ہے۔ یہ نظریہ دنیا کے تمام ماہرین قانون کے لیے ایک نئی فکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کو معمولی جرم نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے پڑھ کر تمام پہلوؤں کی پوری تفتیش کی جائے تاکہ کوئی بے گناہ نہ پھنس جائے۔ جب قاتل اور قتل کے محرکات واضح ہو جائیں تو پھر مقتول اور اس کے ورثاء کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے، لیکن ساتھ معافی اور اصلاح کے پہلوؤں کو نظر انداز نہ کیا جائے، خصوصاً قاتل کے بچوں کی پرورش اور مقتول کے ورثاء کی بہتری اور ان کی رائے کا خیال کیا جائے۔ یوں قانون قصاص یقیناً حیات آفرین قانون ہے، یعنی زندگی دینے والا قانون ہے، جس میں مقتول سے انصاف کرنے کی پوری گنجائش ہے اور مقتول کے ورثاء اور قاتل کے ورثاء کی بہتری بھی شامل ہے۔ عام قانون میں قاتل کو پھانسی یا قید ہو جائے پھر بھی دشمنی برقرار رہتی ہے، مگر اس کے برعکس
قانون قصاص جو ہے وہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا احساس، اس کا خوف اور ڈر، اور ساتھ ساتھ قاتل اور مقتول کے ورثاء کی بہتری کی سوچ کو اجاگر کرتا ہے۔ یوں یہ دشمنیاں مٹاتا ہے اور باہمی محبت اور یگانگت کے جذبات کو زیادہ کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور پائیدار امن کی یہ ضمانت ہے۔ خون بہا یعنی دیت کے ذریعے مقتول کے ورثاء کی تسلی اور مدد بھی ہو جاتی ہے، اور قاتل اور اس کے ورثاء بھی دکھ اور پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ یعنی قصاص کا مقصد انتقام نہیں، بلکہ انتقام کو مٹا کر دونوں خاندانوں کو پرسکون بنانا ہے۔ اور اگر بفرض محال مقتول کے ورثاء خون بہا پر متفق نہیں ہوتے تو پھر قاتل کو اسی طرح سزا دی جائے جس طرح اس نے مقتول کو، یعنی جس کا مرڈر کیا گیا ہے اس کو قتل کیا تھا، پھر قاتل کو قتل کرنے والے کو مرڈرر جو ہے اسے مقتول کی طرح ہی قتل کیا جائے گا، اور یہ سزا بھی مقتول کے ورثاء کے سامنے ہوگی، اور اگر وہ چاہیں تو خود بھی سزا دے سکتے ہیں عدالت کی روشنی میں۔ اس طرح انتقام کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ دنیا میں کسی حد تک قانون قصاص سعودی عرب میں پچھلے 50 سالوں سے لاگو ہے۔ اس کے اثرات دیکھنے کے لیے اس کے نفاذ سے پہلے اور اس کے بعد سعودی عرب میں جرائم کی شرح کا جائزہ لیں تو ان میں جو حیرت انگیز کمی نظر آتی ہے اس سے قصاص میں حیات ہے والی بات سمجھ آتی ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ سعودی عرب میں بہت سارے ایسے قوانین اور ایسے معاملات ہیں جن سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے، مگر قانون قصاص آج کے دور میں بھی یہ ثابت کر چکا ہے کہ اگرچہ مکمل طور پر وہاں بھی رائج نہیں ہے، اس کے باوجود جہاں جہاں قانون قصاص رائج ہے وہاں لوگ ایک دوسرے کو بلا وجہ قتل نہیں کرتے، اور انسان کی قدر و قیمت ہے جان کی، تو قتل اور قصاص موت کی یاد دلاتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں بھی قتل کرنے سے، کسی کو بھی قتل کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اور قتل کئی طرح کے ہیں، ایک قتل خطا ہے، اور ایک قتل جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو جان بوجھ کر قتل کیا گیا، اور ایک وہ ہے کہ کسی کو شکار کیا تھا، یعنی یوں کہہ لیں کہ شکار کرنے نکلا تھا اور بعد میں خطا سے گولی لگ گئی، تو اس طرح کر کے یعنی قتل کئی قسم کے ہیں۔ اس پر میں اگر نشان لگانا چاہوں یا بتانا چاہوں تو 3 طرح کا ہے۔ مسلمان، یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ جن قاتلوں پر قصاص نہیں نا، وہ 3 قسمیں ہیں۔ مسلمان جو کافر حربی کو قتل کرے، یعنی مسلمان فوجی اگر کسی جنگ کے اندر کافر کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا قصاص نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان کو خطاً قتل کرے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلطی کی وجہ سے مار دیتا ہے تو اس پر بھی قصاص نہیں ہے۔ اور قصاص کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہچاننے میں خطا کرنا، کہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ وہ بندہ ہے اور غلطی سے مار دیا۔ مسلمان کافر حربی کے لباس میں تھا اس لیے مارا گیا، یعنی اگر مسلمان تھا اور کسی کفار کے لباس میں، اس نے کافر کا لباس پہنا ہوا تھا جنگجو کا، اس نے سوچا کہ آگے مسلمان نے سوچا مجھے مار ڈالے گا، تو اس نے اس کے مارنے سے پہلے اسے مار دیا، تو وہ کافر حربی جو ہے نا اس کو مسلمان کو کافر حربی یعنی جنگجو کافر سمجھ کر اگر قتل کیا کسی مسلمان نے یا مسلمان فوجی نے تو اس پر قصاص نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فعل میں خطا، جیسے کہ شکار پر گولی چلائی گئی، درمیان میں انسان آ کر مر گیا تو اس پر بھی قصاص نہیں ہے۔ تیسرا ہے عورت یا مرد اپنے بیٹے بیٹی یا پوتے پوتی یا نواسے نواسی وغیرہ کو قتل کر دیں تو ان ہر 2 صورتوں میں خون بہا واجب ہو جائے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ مالک اپنے غلام لونڈی کو قتل کر دے تو اس صورت میں نہ قصاص ہے نہ خون بہا، محض کفارہ واجب ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں کچھ نہیں، دوسری اور تیسری صورت میں جو ہے نا وہ قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت ہوگی، اور چوتھی صورت میں کفارہ ہوگا۔ رب کائنات ہمیں اس کے باوجود قتل و غارت گریوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ انصاف کے دامن کو تھامنا اور ایک دوسرے کی جانوں کو قتل کرنے کے بجائے جانوں کے محافظ بنانا نصیب کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔